24 کو نومبر کو احتجاج کی جو کال ہے کیا اسے بالکل فائنل سمجھا جائے؟ کیونکہ آپ کی جماعت میں اختلافات اس بات پر ہیں کہ لوجسٹکلی ابھی ہم تیار نہیں ہیں، 5-6 دن کے بعد آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے، یہاں آپ کو پڑاؤ ڈالنا پڑے گا، تو کیا یہ تاریخ بدل بھی سکتی ہے؟ جی نہیں، میرا خیال میں ایک کال تو فائنل ہے اور سارے پاکستان سے ہمارے جو پارٹی کے ارکان ہیں اور پارٹی کے ممبرز وغیرہ سب پہنچیں گے انشاءاللہ، تو اس لیے یہ ایک اہم کال ہے جو کہ چیئرمین یعنی عمران خان صاحب کی طرف سے دی گئی۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی کی جانب سے آج کچھ بیانات بھی سامنے آئے کہ جو پارٹی ٹکٹ اور عہدے جو ہیں سب 24 نومبر کی احتجاج میں شمولیت اور کارکردگی سے مشروط ہوں گے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اس احتجاج کو وہ لیڈ کریں گی یا کے پی سے علی امین صاحب لیڈ کریں گے؟ خان صاحب کی انسٹرکشنز پہ کال دی ہے اور وہ خان صاحب کی انسٹرکشنز پہنچاتی ہیں پارٹی کے رینک اینڈ فائل کو، سیاسی لیڈرشپ کو، باقی ورکرز کو، اس حیثیت میں انہوں نے یہ بات پہنچائی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ خود لیڈ کرے گی، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی چیئرمین یعنی عمران خان صاحب کی طرف سے ڈائریکشن ہے، میسج ہے ٹو آل دی پارٹی ورکرز۔ تو سر، یہ جو بشرا بی بی کا ہمیں ایک بڑھتا ہوا کردار نظر آ رہا ہے، آپ کے مخالفین تو اسے موروثی سیاست سے جوڑ رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کردار ایک میسنجر سے زیادہ نہیں ہے، جو عمران خان کے میسیجز ہوتے ہیں وہ پارٹی لیڈرشپ کو دیتی ہیں۔ جی بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہے۔ یہ تو خام خواہ ایک وجہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ بات یہ ہے کہ اس وقت وہ 1.5 سال سے جیل میں ہیں اور پھر کسی کو ملنے کی بھی آسانی سے اجازت نہیں ملتی۔ 2 دفعہ میں جا چکا ہوں اور میں وہاں 2 گھنٹے انتظار کر کے پھر مجھے واپس آنا پڑا، اور جان بوجھ کے جیل کی جو وہاں پر آفیشلز تھے انہوں نے ملاقات نہیں ہونے دی۔ اس لیے اگر انہوں نے اپنا کوئی میسج کمیونیکیٹ کرنا ہے تو انہوں نے اپنے کسی قریبی ذرائع سے کرنا ہے، اپنی بیگم کے ذریعے، اپنی سسٹرز کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قیادت جو ہے اپنے کسی قریبی عزیز کو دے دی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، آپ کا دعویٰ کہ اب تب تک ہم ڈی چوک سے نہیں اٹھیں گے جب تک بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کیا جاتا۔ اب ایشو یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی آپ لوگ ڈی چوک پہنچے، چند ہزار کارکنان پہنچے، وہاں وزیر اعلیٰ صاحب حیرت انگیز طور پر غائب ہو جاتے ہیں، کارکنان 2-3 ہزار موجود تھے جن میں سے 900 گرفتار ہوئے، ان بیچاروں کے پاس پھر ضمانت کروانے والا ان کا کوئی نہیں تھا۔ تو کیا اس بار آپ یہ انشور کروائیں گے کہ کارکنان کے ساتھ ساتھ جو لیڈران ہیں جو غائب ہو جاتے ہیں وہ فرنٹ فٹ پر یہاں پر فرنٹ لائن میں موجود ہوں گے؟ جی امید ہے اس دفعہ بہتر آرگنائزیشن ہی ہوگا، معاملات کو بہتر طور پہ آرگنائزیشنلی ہم کریں گے۔ اچھا، جو حکومت کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس ابھی تک سامنے آ رہی ہیں کہ آپ لوگ جس طرح یہ کفن والی باتیں کر رہے ہیں تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے اس احتجاج کو پہلے ہی روکا جائے گا، گرفتاریاں بھی بڑے پیمانے پر ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کے بقول آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ آپ ریاست سے ٹکراؤ کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو متبادل حکمت عملی آپ کی کیا ہوگی؟ دیکھیے، یہ بات تو ان کا خوف بتا رہا ہے، ان کی انسیکیورٹی بتا رہی ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ احتجاج کی کال دی ہے جو کہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے سیاسی جماعتوں کو، سیاسی ورکرز کو، اور ان کو پہلے سے روکنا اس کا مطلب ہے کہ ان سے ان کا آئینی حق چھیننے والی بات ہے۔ بہرحال کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس احتجاج میں کوئی تشدد ہوگا یا کوئی اس قسم کی کوئی کارروائی ہوگی۔ یہ پرامن احتجاج ہمیشہ پی ٹی آئی پرامن احتجاج کرتی رہی، آپ کے سامنے ہے کہ کبھی بھی کوئی تشدد جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہوا۔ تو صاحب، یہ جو سر پر کفن باندھنے کی باتیں، جنازے پڑھانے کی باتیں، الجہاد کے نعرے، اس کو پھر کیا سمجھا جائے؟ جی بالکل، ہمارا بڑا موقف ہمیشہ واضح رہا ہے کہ ہم رول آف لا کے پابند ہیں، ہم آئین کے پابند ہیں، ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے سیاسی حق استعمال کریں۔ دوسرا آئینی سوال، خان صاحب، آپ کی ایک پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کیا جائے۔ اب تو وہ پارلیمان سے منظور ہو چکی ہے، آئینی بینچ بن چکا ہے، اب اگر آپ کی یہ پٹیشن لگے گی تو وہ اسی آئینی بینچ کے سامنے لگے گی جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت لگی ہے، تو وہ پٹیشن اگر وہاں لگے
اور وہ آئینی بینچ جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی بنا ہے وہ جو فیصلہ کرے وہ آپ کو قابل قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آئینی بینچ ہی ہم چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ پٹیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو اس قسم کا آئینی بینچ کوئی نہیں بن سکتا، اور جس کو طریقہ کار سے یہ آئینی بینچ بنایا گیا ہے، ہمارا یہ کہنا تھا کہ آئینی بینچ بنائیں لیکن چیف جسٹس کے تحت ہو اور سینئر موسٹ ججز کا، جس طرح سے انڈیا میں ہے اور بھی ممالک میں ہے۔ اس قسم کا آئینی بینچ یہ تو بالکل غلط طریقے سے بنایا گیا ہے، اور یہ جو ترمیم کی گئی ہے، جس انداز سے یہ ترمیم کی گئی ہے، کسی بھی سیولائزڈ کنٹری میں اسے ایکسیپٹ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کسی جمہوری ملک میں یہ اس قسم کی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کو اٹھا کے لایا جائے، لوگوں کو غائب کر دیا جائے، لوگوں کو لالچ دیا جائے، لوگوں کو تھریٹن کیا جائے۔ یہ کوئی ترمیم تو نہیں تھی نا، یہ تو ایک بلڈوزنگ تھی جو اس حکومت نے کی ہے، یا اس کے پیچھے جو عناصر تھے، اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے کی ہے۔ لہٰذا ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ عدالت، پوری عدالت بیٹھ کے دیکھے کہ آیا یہ جائز امینڈمنٹ ہے کہ نہیں۔ ایک مطالبہ آپ کا یہ کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے، یعنی حکومت گھر چلی جائے، 26ویں ترمیم واپس لینا مطلب کہ آئینی بینچ بھی ختم ہو جائے۔ یہ اب ایسے مطالبات ہیں، کوئی بھی حکومت خود سے واپس نہیں جاتی، اور آپ نے اعلان کیے رکھا ہے کہ جب تک یہ مطالبات نہیں مانیں گے آپ نہیں ہلیں گے۔ تو کیا آپ تیار ہیں، آپ کی اسٹریٹجی تیار ہے، آپ کے کارکنان تیار ہیں کہ ہم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ تو کوشش ہے ہر صورت۔ بہرحال اگر تو ایک جمہوری ملک ہمارا ہے اور آئین کے تحت ہے تو یہ سارے جائز مطالبات ہیں۔ 26ویں ترمیم کا واپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ عدالت سنے جو پٹیشنز 26 ترمیم کی گئی ہیں، لہٰذا اس میں کوئی کسی قسم تشدد والی بات نہیں ہے، کوئی غیر جمہوری، کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کہنا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فی الفور کہ جو کیسز ہیں جن کو ہیلے بہانے سے روکا ہوا ہے وہ سنے جائیں۔ اس میں سینکڑوں کیسز ایسے ہیں جس میں فارم 47 پر انہوں نے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کو ہرایا گیا ہے اور ہارے ہوئے کو جتایا گیا ہے، ان کو جلد سے جلد سنا جائے، اور ٹرائبونلز جو ہے وہ ہائی کورٹ کے حاضر ججز کی بنیاد پر ہوں جو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرے۔ یہ مقصد ہے۔ تو اب مینڈیٹ لیگلی ہمیں واپس ہوگا جب یہ قانونی ذریعے سے یہ فیصلے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر قانونی طریقے سے مینڈیٹ واپسی کا ہم مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے سامنے ہے 13 ججز کا فیصلہ ہے، ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، تو ہمارے مینڈیٹ کو اس طرح بھی روکا ہوا ہے، چرایا ہوا ہے۔ ہماری خواتین، ہماری مائنورٹی کی سیٹس جو ہے نیشنل اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں ہم سے ابھی تک چھینی گئی ہیں، روکی گئی ہیں، اور ان کو یہ حکومت ڈسپائٹ سپریم کورٹ کی فل کورٹ کے فیصلے پر پھر بھی اس پر عمل درآمد نہیں کر رہی، اور یہ الیکشن کمیشن جو ہے واضح طور پر توہین عدالت کر رہا ہے، لیکن اس کو عجیب قسم کی پروٹیکشن دی گئی ہے کہ یہ آئین سے بالاتر ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں کوئی چیز بھی آئین سے بالاتر بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آئین کے اندر رہتے ہوئے، اور یہ ہمارا جب ہم مینڈیٹ واپس کی بات کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں فی الفور وہ سیٹیں جو سپریم کورٹ نے ہمیں دی ہیں اپنے فیصلے میں، انہیں فی الفور جو ہے ان کو نوٹیفائی کیا جائے، اور ہمارے ریزرو سیٹس جو ہے ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اسمبلیوں میں شامل ہو جائے۔ آخر میں ہم نے دیکھا امریکی سینیٹرز نے ایک بار پھر عمران خان کی رہائی کے لیے خط لکھا ہے، اس سے پہلے بھی ایک خط لکھا جا چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پر اب صدر بن چکے ہیں، اور آپ کی جماعت کے کافی سارے لوگ یہ امید باندھے ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ ٹویٹ کریں گے یا پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ کیا آپ اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سمجھتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی رول ہوگا۔ یہ چند لوگ، ان کو پوری طرح احساس نہیں کس طرح سے انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں، تو اس قسم کی بات کر دیتے ہیں۔ یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کر کے عمران خان صاحب کو کوئی فیور کریں گے۔ ہاں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو، وہاں کوئی ملک اور کسی ملک کا بھی کوئی آفیشل یا نمائندہ جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی انسانی حقوق کی پابندی کرو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ پیلسٹائن میں ہو رہا ہے،
یہ ایک بہت بڑا جرم کمٹ کیا جا رہا ہے ایک ملک کر رہا ہے دوسرے لوگوں کے خلاف. تو اس میں کوئی مداخلت والی بات تو کوئی نہیں ہے. یہ تو ایک رائے ہے جو کہ دنیا میں سیٹلڈ جو رائٹس ہے ہیومن رائٹس اس کے تحت دی جا رہی ہے, اور ہر ملک کو رائٹ ہے کہ دوسرے ملک میں جہاں ہیومن رائٹس کی جو ہے وائلیشن ہو اس کے بارے میں کہے کہ بھئی مت کرو, یہ نامناسب ہے, یہ سارے بین الاقوامی قانون کے بھی خلاف ہے. تو اس حد تک تو وہ کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی مداخلت والی بات نہیں ہے. حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. ناظرین آپ کو پشاور لیے چلتے ہیں, ڈان نیوز کے کورسپونڈنٹ عارف حیات ہمارے ساتھ موجود ہے. آج بڑا اہم اجلاس ہوا عارف وہاں پر, اور وہاں پر عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ نے بھی خطاب کیا, اور کچھ اختلافات کی خبریں بھی آ رہی ہیں. کیا اطلاعات ہیں پشاور سے لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے؟ پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کی کال دی ہے اور اس کے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے تو وہ ان تیاریوں کا مرکز بنا ہوا ہے, لیکن اس دوران پاکستان تحریک انصاف کو اندرونی اختلافات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گزشتہ روز اچانک پشاور جو اہم ضلع ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کے لیے, یہاں سے کافی لوگ جائیں گے. پورے ضلع میں تحریک انصاف کے ہی امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. ان کے سٹی تنظیم کے 4 عہدیدار, جنرل سیکریٹری, 2 سینئر نائب صدور اور 1 نائب صدر جو ہے تو وہ اچانک مستعفی ہو گئے. ان کا استعفیٰ اسی وقت قبول کیا گیا, اور اس کے بعد 4 جو نئے عہدیدار ہیں تو ان کو بھی اسی وقت ان کی تقرری کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. یہ لابیز بن گئی ہیں پشاور کے رہنماؤں میں جو انہی عہدوں پر اپنے لوگوں کو بٹھانا چاہتے ہیں. لیکن جو مشاورتی اجلاس سے جاری ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہم رہنما MNA عاطف خان, MNA جنید اکبر اور MPA شکیل خان, اور اس طرح سوات کے علاوہ سوابی, نوشہرہ, مردان اور پشاور کے کچھ MPAs ہیں تو انہوں نے بھی ان اجلاسوں میں شرکت نہیں کی ہے. اسی حوالے سے بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی نے بھی سخت وارننگ دی ہوئی ہے ان تمام ارکان کو بھی, اور ساتھ میں وزیر اعلیٰ کو بھی. ان کے الفاظ یہ تھے کہ جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو ختم کیے جائیں, کیونکہ اس سے پہلے محمود خان وزیر اعلیٰ تھے, اس سے پہلے پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے, اور یہ عہدے اور یہ کرسیاں یہ آنی جانی چیز ہیں. اگر کسی کی بھی وجہ سے 24 نومبر کے اس کال کو نقصان پہنچا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی.